السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم غیر صحیح افعال کو پڑھ رہے تھے۔ غیر صحیح افعال وہ افعال جن کے حروف مادہ میں حمزہ، حرف علت، واو یا حروف کی تکرار آ جائے، وہ غیر صحیح افعال کہلاتے ہیں۔ غیر صحیح افعال میں سے بھی معطل اللام ہم دیکھ رہے تھے پچھلے لیسنز، سارے غیر صحیح افعال کے حوالے سے ہی ہم نے پڑھے، اور ناقص کو ہم نے پچھلے 3 لیسن سے پڑھ رہے ہیں۔ ناقص میں ہم نے ناقص واوی ثلاثی مجرد سے دیکھا، پھر ناقص یائی ثلاثی مجرد سے دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ مزید فی کو دیکھیں گے، ناقص یائی ناقص واوی اور یائی دونوں میں ہی دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شروع میں ہی نوٹ کر لیں کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ناقص استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ ناقص واوی آئے گا تو یہ ناقص یائی میں بدل جائے گا، یعنی کہ حروف مادہ کا آخری حرف، لیکن اس کی جب ہم بنائیں گے، آگے چینجز کریں گے تو وہ ناقص یائی کے اکارڈنگ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تمام ابواب کے لیے، مزید فی کے تمام ابواب کے لیے یہ رول اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ جی، غیر صحیح افعال میں ناقص اور سب سے پہلے مزید فی کے ایسے ہم نے 8 ابواب پڑھے تھے، 2 جو ہے وہ آخر میں ہم نے ہلکا سا ان کو ٹچ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ان 8 ابواب کو ناقص میں دیکھیں گے۔ تو باب فعل، لام، ہا اور واؤ اس کے روٹ ورڈ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ حروف مادہ میں اگر واؤ ہوگا تو وہ ناقص یائی کے قواعد کے تحت اس کو ہم کریں گے، یعنی کہ واؤ کو آپ آٹومیٹکلی پہلے ہی یا میں کنورٹ کر لیں گی۔ تو یہ اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ افعلو، یفعلو، افعالن باب فعل کا وزن ہے، تو یہ ناقص واوی ہے جو کہ ناقص یائی میں بدل جائے گا۔ اس کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ اگر ہم اوریجنل یعنی کہ لام، ہا اور واؤ کو باب افعال کے وزن افعلا پر ڈالیں تو یہ بن جائے گا الہوا۔ ٹھیک ہے، الہوا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ ناقص واوی ہوگا تو یہ ناقص یائی میں بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا الحیا۔ ٹھیک ہے، الحیا۔ تو اب ناقص کے قاعدے ہم نے جو پڑھے تھے وہ قواعد وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو سارے وہ قاعدے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور میں آئی بٹن میں بھی وہ ویڈیو لگا دوں گی جس میں نے قواعد پڑھائے تھے پہلے۔ حرف علت متحرک ما قبل فتح ہو تو یا ہوگا، تو الف مکسورہ میں بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ اس کا آ گیا اور یہ بن گیا الہا۔ ٹھیک ہے، الہا۔ اور اس کے بعد فعل مضارع ہم دیکھیں تو یلہبو سے یلہیو، کیونکہ ہم نے کہا ناقص واوی جب بھی مزید فی میں آئے گا تو یہ ناقص یائی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یلہیو، یلہیو سے اب قاعدہ کون سا لگا کہ مضموم یا سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، اور یہ قواعد ہم پہلے ہی لیسن میں سارے پڑھ چکے تھے، اب صرف ان کی امپلیمنٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا یلہی، اور مصدر اس کا ہو جائے گا الہاءن۔ ٹھیک ہے، الہاین تھا جس سے الہاءن بن گیا۔ یا جو ہے وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے مصدر میں، کیونکہ آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے۔ تو قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 میں الہاکم التکاثر۔ الہا کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو ابھی ہم نے الہا، یلہی، الہا ان بنایا، اس کا مطلب ہوگا غافل کرنا۔ باب فعال سے جب یہ آتا ہے تو غافل کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتایا یاد ہوگا کہ باب فعال کی جو مین خصوصیت تھی وہ لازم افعال کو متعدی میں کنورٹ کرنا، یعنی کہ خود غافل ہونا نہیں بلکہ غافل کرنا کسی کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ فعل ہمیں ماضی نظر آ رہا ہے الہا، اور اٹیچ ضمیر استعمال ہوئی ہے قوم کی۔
آگے یہ میم کے اوپر جو پیش ہے یہ اتقاء ساکنین کے تحت لگی ہے، ان کے یہاں پر ساکنین جمع ہو رہے تھے اور یہ میم کی پیش ہمیں رکھنی تھی، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے تھے بیکاز کم جو ہے وہ ایک جمع حاضر کے صیغے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ملانے کے لیے ہم کم تم جب بھی یہ آتا ہے تو اس پہ ہم پیش لگا دیتے ہیں، تو یہ پیش جو ہے وہ عارضی ضمہ ہے اور یہ ملانے کی صورت میں لگایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ساکنین جمع ہو رہے تھے۔ تو الہا ہمارے پاس فعل ماضی اور قوم جو ہے وہ اٹیچ ضمیر اور تکاسرو آپ کے پاس یہ قسم نظر آ رہا ہے اور یہ مرفوع فارم میں ہے۔ تو اگر آپ اس کو جملہ بناتی ہیں تو مرفوع اسم جملہ فعلیہ میں فاعل بنتا ہے اگر فعل کا پہلا یا چوتھا صیغہ ہو، تو یہ فعل کا پہلا صیغہ ہے تو التکاثر جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا اور قم مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد مفعول کا یا متعلق کا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آخر میں فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے، یعنی کہ زیادہ جمع کرنے کی خواہش نے، تکاثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جمع کرنا، ٹھیک ہے، کہ خواہش نے غافل کر رکھا ہے۔ اب کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ تکاثر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں باب افعال لام ہا واو اور غافل کرنا، اسی سے فعل امر بنانا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا پچھلی کلاس میں بھی یہ اسلوب رہا ہے کہ ہم نے مجرد کے بھی پہلے ماضی مضارع دیکھے تھے، پھر امر نہیں، اسم الفاعل اسم مفعول سب دیکھا تھا۔ تو آج میں گردان آپ کے ساتھ نہیں بنا رہی، گردانیں آپ خود بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج صرف پہلا صیغہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، گردان بنانے کا طریقہ وہی سیم ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل امر ہو گیا تلہی، یعنی کہ جو مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے یہ اس سے بنے گا، تو مضارع کا حاضر کا صیغہ آپ دیکھیں گی تلہی بنے گا۔ تل ہی سے آپ سب سے پہلے اسٹیپ میں کیا کرتی ہیں کہ علامت مضارع ہٹا دیتی ہیں اور اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ مضارع کو اخف کر دیتی ہیں۔ یہ بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک اسٹیپ لکھ کر کیا ہوا ہے، آج یہ صرف اورل ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام ساکن اور حاضر ہی یہ اتنا بچ گیا ہمارے پاس، اور آپ جانتی ہیں کہ باب افعال کا حمزہ حمزہ قطعی ہوتا ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، صرف مضارع میں یہ حذف ہو جاتا ہے کیونکہ پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی تو اس کو حذف کر دیا گیا، لیکن اس کا حمزہ حمزہ قطعی ہے، یعنی کہ حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر حمزۃ الوصل ہوتا تو ہم اس کو زیر کی حرکت دیتے، کیونکہ تیسرے حرف پر زیر یا زبر ہو تو حمزۃ الوصل کو ہم زیر دیتے ہیں، لیکن یہ حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ وصل ہے ہی نہیں۔ حمزہ قطعی جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے اور ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ اور باب افعال کا حمزہ زبر والا آپ کو پتہ ہے کہ افعل یفعلو، تو اسی وزن پر یو اف ایلو تھا، یہ اس کو بھی میں نے آپ کو باب افعال جب پڑھایا تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا تھا کہ یو اف ایلو تھا، تو یو اف پڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا تو اس وجہ سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا تھا، تو وہ حمزہ ریٹرن واپس آ جاتا ہے، تو یہ ال ہی بن جائے گا فعل امر، ٹھیک ہے، ال ہی، اور اسی طرح سے فعل مضارع آ جائے گا، اور ال ہی کا مطلب کیا ہوگا کہ تو غافل کر، حکم دینا، ٹھیک ہے، تو غافل کر، تل ہی فعل نہیں اور اس کے شروع میں ہم لا لگا دیں گے اور مضارع کو وقف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا لا تلہی، مت غافل کر، اور اسم الفاعل اسی وزن پر ہو جائے گا کہ شروع میں ہم علامت مضارع ہٹا کر پیش لگا دیں گے اور جو ہے وہ ملہن، اور آپ کو میں نے اس میں منقوص لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا کہ یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا حذف ہو جاتی ہے، اور یہاں پر بھی وہی اسلوب ہوا ہے، ملہن رہ گیا ہے، اور یہ اس میں منقوص ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مجرور اور مرفوع فارم میں زیر کے ساتھ ہی نظر آئے گا، جبکہ منصوب فارم میں یہ دونوں زبروں کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ اسم جب بھی اپنی اوریجنل حالت میں ہوتا ہے تو مرفوع شکل میں ہوتا ہے، یعنی کہ اسم الفاعل ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں تو وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ مرفوع ہے لیکن اس میں منقوص ہونے کی وجہ سے یہ دو زیروں کے ساتھ نظر آتا ہے، مرفوع اور مجرور یہ دونوں زیروں کے ساتھ ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم المفعول ہو جائے گا ملہن،
اور آپ جانتی ہیں نا کہ آئین کلمہ اگر زیر والا ہوگا تو اسم الفاعل، اور آئین کلمہ اگر زبر والا ہوگا تو اسم مفعول. تو یہاں پر اسم مفعول میں آئین کلمہ زبر والا تھا، اس وجہ سے یا جو ہے وہ اس میں منقوص کا قاعدہ بھی نہیں لگا، مطلب یا بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، گئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ سارے سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں، آگے ہم باب افعال سے ایک اور مزید اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. حمزہ زال یا اذیت دینا. ٹھیک ہے، تو افعل یفعل افعالن کے وزن پر اگر ہم دیکھیں تو فعل ماضی. اچھا، یہاں پر آپ کوئی مائک کھول کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ حمزہ زال یا، تو ایک تو یہ ناقص ہے، دوسرا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی اور بھی قواعد اس کے اندر ہو رہے ہیں غیر صحیح فعل میں سے؟ حمزہ بھی آیا ہوا ہے نا اس کے اندر، آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ چلیں، اگر نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، یہ یہاں پر محموز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، محموز الفا آ رہا ہے. تو جب محموز الفا کے بھی قواعد اب لگیں گے اور اب ناقص کے بھی قواعد لگیں گے، فعل ماضی ہو جائے گا. اب یہاں پر اوریجنل بن جائے گا تو یہاں پر دو حمزہ جمع ہوئے، محموز کے قواعد کیا تھے کہ جب دو حمزہ اس طرح سے جمع ہو کہ پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق بدل دیتے ہیں. جو کہ زبر ہے تو یہ جو ساکن حمزہ ہے یہ الف سے بدلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور الف زبر اور الف پورا جو مطلب الف سے پہلے اگر آپ کے پاس زبر آ جائے تو اس کو کھڑا زبر کر کے لکھا جاتا ہے. اور ناقص کے قواعد لگائے تو حرف علت متحرک ما قبل فتح، تو یہ الف مکسورہ سے بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا آزا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کو قرآن پاک میں یہ نظر آتا ہے. فعل مضارع یؤذیو، یہ اوریجنل تھا، اور مضموم یا سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے، یہ بن جائے گا یؤذی. ٹھیک ہے، تو یؤذی بن گیا یہ ہمارے پاس، اور مصدر آ گیا ایذاین. تو وہی محموز کے قواعد بھی ادھر لگ رہے ہیں کیونکہ دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ یا جو ہے یہ بھی حمزہ میں بدل جائے گی، یہ بن جائے گا ایزان. اب یہ دو جو حمزہ محموز کے جمع ہو رہے تھے قواعد کے مطابق، یہاں پر یہ جو ساکن حمزہ ہے یہ یا سے بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا ایزا ان. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر جو ہے وہ تخفیف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یا پڑھنی مشکل تھی تو اس لیے حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ اسی طرح سے لفظ نظر آئے گا ایزا ان. اور یہ تو آپ عام بول چال میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایزا دینا، تکلیف دینا. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں یہ آپ کو نظر آیا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ مثال لکھی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تمہاری یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی ہے. تو یؤذی یعنی یہاں پر فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں، باب تفعیل سے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. زا، کاف اور واو اس کے حروف مادہ، اور باب تفعیل کا وزن فعل یفعل تفعیلا. اور جیسے ہم نے پہلے شروع میں دیکھا کہ یہ بھی واو ہوگا مزید فی کے ابواب میں ناقص میں، تو وہ یا سے بدل جائے گا. تو یہ زکا وا سے زکا یا بن جائے گا، اور پھر زکا بن جائے گا کیونکہ پھر یہ ناقص سے یائی کے قواعد لگے کہ الف مکسورہ سے بدل جائے گی یہ یا، تو یہ زکا بن جائے گا. اسی طرح سے فعل مضارع یزکیو سے یزکیو ہو جائے گا، ناقص سے یائی میں بدلا. اور پھر جب فعل مضارع کے جو ناقص کے قواعد لگے کہ مضموم یا سے پیچھے زیر ہے تو یا ساکن ہو جائے گی، یہ بن جائے گا یزکی. اسی طرح سے مصدر آ گیا تزکیوتن، اور یہ تزکیتن کیونکہ ہم نے کہا کہ واؤ جو ہے وہ یا میں بدل جائے گا، تزکیتن. اور تزکیہ کرنا، خود کو پاک کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ جانتی ہیں کہ عام بھی بولا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کو سورہ طٰہٰ میں نظر آئے گا. ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. تو یزکی یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہی والا یزکی ہے جو فعل مضارع تبدیلی کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اگر اللہ جس سے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی کہ اللہ چاہے تو ہم پاک ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی بھی پاک نہ ہوتا.
ठीक है। तो बाकी आप पूरी आयत देखेंगे तो आपको मजीद कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। तो बाब तफईल का भी एक हम फेल अमर देख लेते हैं, बाकी अब वाब का हम नहीं देखेंगे, फिर वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो तुज़क्की, इसका बाब तफईल का फेल मुजारे का हाजिर का सीगा बना, और इसमें हमने अलामत मुजारे हटाई, मुजारे को अखफ किया, तो ये हमारे पास जक्की रह गया। और चूंकि इधर हमें कोई भी लफ्ज पढ़ा जा रहा है, अगर ना पढ़ा जाता तो हमजतुल वसल लगाते हैं, पढ़ा जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है हमजतुल वसल की। फेले नहीं को देख लेते हैं, तो फेले नहीं भी फिर ला शुरू में लगा देंगे और आखिर से मुजारे को अखफ कर देंगे, तो ये बन जाएगा ला तुज़क्की, इस्मुल फाइल बन जाएगा मुज़क्कियन। ठीक है, मुज़क्कियन या जो है वो हजफ होगी इसमें मनकूस के तहत, और इसमें मफूल बन जाएगा मुज़क्कियन। ठीक है, क्योंकि इसमें मफूल में आइन कलीमा जबर वाला होता है इसलिए या मौजूद रही है, और इसमुल फाइल में आइन कलीमा जेर वाला होता है, और या से पहले अगर जेर आ जाए तो वो या हजफ हो जाती है इसमें मनकूस के तहत। ठीक है, तो बाबे तफाउल जा का वाउ यही हरूफ मादा है। अब उसमें मतलब था पाक करना, और यहाँ बाबे तफाउल में इसका मतलब है पाक होना, यानी खुद पाक होना। तो अगेन वही बात कि मजीद फी के जितने भी अबवाब है उनमें अगर रूफे मादा में वाव होगा तो याई के कवायद ही अप्लाई होंगे। तजक्का वा से तजक्का या तजक्का बन जाएगा, फेल माजी मुजारे हो जाएगा या तजक्का तब्दीली के बाद, और मजदर हो जाएगा तजक्का वन से तजक्का यन। ठीक है, और ये आपको नजर भी आ रहा है, वो जालिका जज़ाउ मन तजक्का, सूरत आहा में आपको आयत नंबर 76 में नजर आ रहा है, और ये जजा है इसकी जो खुद पाक हुआ। ठीक है, अब ये लाजिम के माना में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बाबे मुफाला से एक मिसाल देख लेते हैं। नून दाल या हरूफ मादा बुलंद आवाज से पुकारना, फेल माजी नादा या नादा, फेल मुजारे युनादी यू युनादी, और मजदर हो जाएगा निदायन या निदाअन, क्योंकि पढ़ना मुश्किल था निदायन, तो निदाअन उसको कर दिया गया, या को हमजा से बदल दिया जाता है मजदर में। तो ये आपके पास मिसाल आ गई सुराल एराफ से, और जन्नत वाले दोजख वालों को पुकारेंगे। अब अगर आप बाब के माना पे जाते हैं तो बुलंद आवाज से पुकारना। ठीक है, गला गला गले की उस हद तक पुकारना जितनी आवाज निकल सके। तो ये जहन्नुम के बारे में वहां पर बताया जा रहा है, आग के में जो लोग जा रहे होंगे उनका बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो बाबे तफाउल से एक मिसाल देख लेते हैं। बुलंदो बरतर होना, आइन लाम वाओ हरूफे मादा, तालावा, अगेन वही चीज कि अगर हरूफे मादा में वाओ आ जाए तो या वाले कवायद लगेंगे, तो ये बन जाएगा ताला, यतालू से यताला वू से यताला यू, और उसके बाद यताला। अब यहाँ पर देखें कि मजमूम या से पहले जेर होती तो ये या साकिन हो जाती, लेकिन यहाँ पर हरफ इल्लत मुतहरिक है, मा कबल फतह है, तो यहाँ पर अलिफ सगीरा से बदलेगी। ठीक है, ये ताला, और उसके बाद मजदर आ गया तालुवन। ठीक है, और इसके बाद तालियन भी इसका मजदर हो सकता है, जैसे मैं आपको बताया कि आसानी के लिए इसको या से बदल दिया जाता है, और यहाँ पर तो वाव जो है वो या से ही बदलेगा। तो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 92 में हमें नजर आ रहा है फतआला। ठीक है, ताला, और हम अल्लाह ताला भी बोलते हैं, यानी कि बुलंद बरतर। ठीक है, किसी का बुलंद बरतर होना। तो नाकिस के बाबे इफ्तियाल में ये क्या होगा, बाबलाम बालाम वाओ आजमाना, इब तौलावा, और अगेन वही वाओ जो है या में बदल जाएगा, इब तला या, और इस तब्दीली के बाद हो जाएगा इब तला, मुजारे होगा यब तलीबू, और तब्दीली के बाद यब तलीयू और यब तली, और मजदर हो जाएगा इब्तिलायन और इब्तिलाअन। और फअम्मल इंसान इजा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु। ठीक है, तो इंसान को जब इसका रब आजमाएगा, तो यहाँ पर आजमाने के माना में इस्तेमाल हुआ है। और बाबे इनफिआल में बागैन और या के हरूफ मादा मैंने आपके लिए रखे हैं, तो ये हो गया इन बगा या से इन बगा, और मुजारे होगा यन बागी यू से यन बागी, और मजदर हो जाएगा इन बिगा यन और इन बिगा अन।
ٹھیک ہے، یا جب بھی آئے گی آخر میں تو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ایک مثال سورہ یاسین آیت نمبر 69 میں. وما علم وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. تو ینبغی جو ہے یہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو اوپر ہم نے بنایا ہے وہ اور یہ بالکل سیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، اور یہ آپ کے شائن شان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کافر بات کرتے تھے یہ انہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. باب استفعال عین لام واو حروف مادہ بلندی چاہنا. اور اگین وہی واو اگر حروف مادہ ہوں گے تو یا میں بدل جائیں گے، اور یا سے پھر یا کے قواعد لگیں گے. تو استعلا یا سے استعلا. اچھا یہاں پر یہ ایک ٹائپنگ ایرر ہو گیا، اس کو صحیح کر لیں. تو یہ اگین وہی، یہاں پر یہ زبر نہیں آئے گی بلکہ یہ یہاں پر کھڑا زبر ہی آئے گا، استعلا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فعل مضارع پہ. فعل مضارع ہو جائے گا یستعلبو سے یستعلیو، اور پھر یہ یستعلی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مضموم یا ہے، پیچھے زیر ہے تو یا ساکن ہو جائے گی، اور مصدر ہو جائے گا استعلاین اور استعلاء. اور دیکھیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 64 میں ہے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. اور تحقیق آج وہی کامیاب ہوگا جس نے بلندی چاہی، یعنی کہ جس نے کوشش کی ہوگی وہی کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ باب استفعال بھی ہمارا کور ہو گیا. اور قواعد وہی ہیں، مزید فی کے قواعد وہی ہیں، لیکن صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس کو آپ نوٹ کر لیں. اور وہ پوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ واؤ کو یا میں بدل دینا ہے. واؤ کو آپ نے یا میں بدل دینا ہے، بس ایک ہی پوائنٹ آپ نے آج کے لیے آپ یاد رکھنا ہے. باقی وہ ناقص کے قواعد جو ہم نے شروع کے لیکچر میں پڑھے تھے وہی لیکچر والے قواعد ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس آپ کا ہوم ورک ہے. اس سے پہلے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے صرف صغیر بنائی تھی، وہ ثلاثی مجرد کی تھی، لیکن آج ہم بنائیں گے مزید فی کے ابواب سے. تو مختلف مادے میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے ہی یا والا وہ تو یا کے حساب سے ہی رہے گا، اور جو واؤ والا ہے وہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ واؤ یا سے بدل جائے گا، تو آپ نے اس کو یا کے ساتھ ہی اس کے قواعد اپلائی کر کے آگے ان کے ماضی مضارع امر نہیں فاعل مفعول. اچھا مجہول رہ گئے. ٹھیک ہے، مجہول ابھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن مجہول آپ کر سکتی ہیں کیونکہ قواعد وہی ہیں مجہول کے کہ ماضی میں کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، یعنی کہ اس پہ آپ نے زیر لگا دینی ہے، اور باقی جتنے بھی پیچھے ہوں گے حروف ان کو اپنے پیش کر دینا ہے. تو وہ جو پہلے ہم نے مجہول کے قواعد کیے ہوئے ہیں انہیں کو استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اٹھائیں گے، اور یہ قواعد لگانے کے بعد ہم مجہول کا صیغہ تیار کر لیں گے. اور اسی طرح سے مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ مضارع میں عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. وہی قواعد جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ لاگو کریں اور یہاں پر صرف صغیر مکمل کریں. تو یہ کچھ دو ایک باب رہ گئے، باقی تو میں نے آپ کو دے دیے، لیکن آپ اگر وہ بھی ایڈ آن کر لیں تو آپ کے پاس 8 ابواب کی صرف صغیر تیار ہو جائے گی. اور چاہے تو جو رہ گئے ہیں وہ آپ جو آج میں نے پڑھائے ہیں انہی کو لے کر آپ مکمل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جواب میں اتنا بتا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور جو کچھ ہمارے منہ سے نکلا اللہ کرے کہ وہ حق ہو